لاسٹ سوال میں چاہوں گا, بڑا آپ نے کچھ سوال پوچھے تو میں بھی اسٹریٹ فارورڈ ایک سوال پوچھتا ہوں. کیا بچوں کو ایز اے پنشمنٹ کہہ لیں, جیسے آپ نے کہا کانسیکوینس, دوسروں کے سامنے ہیوملیٹ کر سکتے ہیں ایز اے کانسیکوینس؟ کیا ذیشان ماشاء اللہ 3 بچے آئی تھنک ہیوملیٹ تو نہیں کر سکتے, لیکن بہت کم انسٹنسز ہیں جہاں پہ ایک احساس دلانے کی خاطر, مثلا اگر کسی کی ہم نے اصلاح کرنی ہے, دیر آر انسٹنسز جہاں پہ آپ کو آئسولیشن میں اصلاح کرنی پڑتی ہے, لیکن دیر آر انسٹنسز جہاں پہ پبلک میں اٹ نیسیسیٹیٹس, اٹ ول سیٹ اے پریسیڈنس. تو لیکن اگین یہ وہی والی بات ہے کہ یہ کیس ٹو کیس اسپیسیفک ہے, ہیوملیشن تو قطعاً نہیں. صحیح, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تیری بڑی عزت ہے, لیکن اس سے زیادہ عزت بندہ مومن کی ہے. تو پھر بچہ آپ سوچ سکتے ہیں آپ کعبے کو ہیوملیٹ کریں, کیا انالوجی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے ہاں نا ہارڈ سیٹ وہ پیرنٹنگ کے ویز ہیں نا, وہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو تو شاید آپ لوگ بڑے خوش قسمت ہیں. ہم نے جن پیرنٹس کی اور جس وہ مائنڈ سیٹ کے ساتھ پرورش پائی, اس میں یہ ہوتا تھا 2 مہینے گزر جاتے تھے تو ابا کو پتہ لگ جاتا کہ ادھر ٹھکائی لگائے ہوئے دیر ہو گئی ہے. پھر وہ جب ایک کی ٹھکائی شروع ہوتی تھی تو سب کو پڑتی تھی, اچھے 2 مہینے مزید اچھے گزر جاتے تھے. اگین اس میں وہی کہوں گی, ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. ایک ایک تھپڑ کا ایک ایک لفظ کا سوال ہے اللہ کے سامنے. اور اگر ہمسائے کو آپ یہ بات کہنے سے گھبراتے ہیں نا کہ اللہ کیا جواب, تو آپ کی اولاد آپ کے حسن سلوکی, آپ کی بیوی آپ کے حسن سلوکی سب سے پہلے. ایک آنٹی بہت بڑا المیہ, مطلب اتنا مجھے دکھ ہوتا ہے کہ کچھ فادرز گالیاں کالم گلوچ ہے نا, وہ آپ کو پتہ ہے ہماری سوسائٹی میں ہوتا ہے جی کہ باپ گالی دے دے تو وہ مدر بھی سمجھتی ہیں بچے بھی کہ لو جی یہ تو اب ہمیں ڈسپلن کرنے کا, لیکن کچھ فادرز لڑکیوں کو گالیاں دیتے ہیں. کتنی بری بات ہے بیٹیوں کو مطلب اس لینگویج میں مخاطب کرنا, کتنی آنر دیا اللہ نے. ابھی ایگزامپل دیا تھا فاطمہ والی. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, جو ماں باپ کی طرف سے ایک بہت بڑا جرم ہوتا ہے, اگین ہم نے ماں باپ کو کارنر کر دیا, وہ کیا ہے, اولاد کے درمیان بے انصافی کرنے کا. بھی آپ لوگ کہہ رہے تھے نا کمپیریزن کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ اولاد کے حقوق میں سے ایک حق ہے ان کو سب کو برابر جگہ دینی, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خلاف جو ہے آخری حد تک گئے تھے. اچھا, ماں باپ کی یہ محبت میں اللہ نے ماں باپ کو کبھی نہیں کہا کہ محبت اور کرنا, کیونکہ محبت ایک فطری چیز ہے, ماں باپ کرتے ہی کرتے ہیں. اس پہ اللہ نے ماں باپ کو پکڑا اور اس کا اللہ کے آگے سوال ہے. اور اس میں خاص طور پہ بیٹے اور بیٹی کو بھی کہا گیا, تو جا کے ساری اولاد. اور آپ دیکھیے ماں باپ اپنی اولاد کو کوئی چیز نہیں دے سکتے جب تک دوسرے کو نہیں دے لیتے, اور یہ ہمارے دین نے کی ہے. تو ہمارے دین نے کتنی انڈیویجوالٹی کو اور جو پوزیشن ان دی سوسائٹی ہے اس کو کتنا سیف گارڈ کیا. اور علی بھائی میں نے اس چیز کو پتہ کب فیل کیا, ہمارے کلچر میں جو برتھ ڈیز کا کانسیپٹ ہے, آپ برتھ ڈے والے دن اگر کوئی منا رہا ہے, برتھ ڈے بوائے یا برتھ ڈے گرل کی شکل مت دیکھیں, باقیوں کی شکلیں دیکھیں. ایک اداسی کا عالم طاری ہوتا ہے, اور یہ پیرنٹس خود ہی ایک وہ سیٹ کر دیتے ہیں کہ بچہ اب ایکسپیکٹ کرتا جائے کہ میری ہر سال منائی جائے گی اور پھر مجھے گفٹس دیے جائیں گے. مطلب یہ آئی تھنک دس از ایکسپوزنگ دی آئیڈیا آف انیکوالٹی, کہ دیکھیں کتنا ضروری ہے جسٹس جو ہے نا. صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک صحابی آئے تو انہوں نے نا کوئی گفٹ دیا اپنے کسی ایک بچے کو, اور آپ سے کہا کہ آپ ذرا گواہ بن جائیں اس پہ, کچھ اس طرح کی بات کی. تو آپ نے فرمایا کیا تم نے باقی جو ہیں ان کو دیا؟ تو انہوں نے کہا نہیں میں نے نہیں دیا. آپ نے اس سے بھی واپس لے لو, میں ظلم پہ گواہ نہیں بن سکتا. اچھا, یہ انجسٹس جو ہے نا چھوٹی عمر میں کم محسوس ہوتا ہے, بڑی عمر میں بہت محسوس بھی ہوتا ہے, بڑی عمر میں بہت خوفناک بھی ہو جاتا ہے. پیرنٹس ہی مسٹیک کرتے ہیں اور ان دی نیم آف لو اور پیرنٹہڈ اور اتھارٹی کرتے رہتے ہیں. اور یہ کہ آنٹی آپ نے بڑی بنیادی بات کی تھی, میں چاہتا ہوں اس کو دوبارہ ایٹ دی اینڈ ایمفسائز کر دیں کہ چلیں آپ کے پیرنٹس سے غلطیاں ہو گئی ہیں, جیسے ہم نے کئی غلطیاں مینشن کی, جس میں میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں. ایک غلطی ہے سیلف فلفلنگ پروفیسی, وہ یہ ہے کہ ایک بچے کو ٹائٹل دے ہی جانا جھوٹا ہے, مدرز اکثر کرتی ہیں, تو وہ پھر جھوٹا بن ہی جاتا ہے. دوسرا یہ کہ اس پہ اتنا پریشر ڈالنا, اور سائیکولوجیکلی اسپیکنگ کورٹیسول از دی ایمرجنسی کیمیکل, کورٹیسول از این آئی کیو سپریسر. جب آپ اس پہ اتنا اس کا کورٹیسول ریلیز کرائیں گے پریشر ڈال کے, تو بچے کا آئی کیو سپریس ہوگا, وہ پرفارم ہی نہیں کر پائے گا. تیسرا یہ کہ اس کو بار بار یہ کہنا کہ یہ تو بچہ ہے, اسے کیا پتا, یعنی کوئی فیملی کا مشورہ کرتے کہنا کہ تم ذرا بیٹا باہر چلے جاؤ, تو وہ ظاہر ہے کہ کانفیڈنس نہیں دیا آپ نے. چوتھا ہم نے ڈسکس کیا کہ اسے ڈسپلن کرنا, یعنی ڈائریکٹ فارمل انسٹرکشن پہ آ جانا وداؤٹ اینی ریزننگ, وداؤٹ ٹیلنگ کہ یہ کیوں ایسے کرنا ہے. جیسے میں نے خود دیکھا کہ ایک بچہ آیا, اس کو مدر بار بار کہہ رہی ہے کہ تم نے سلام کیوں نہیں کیا انٹر ہوتے, سلام کیوں نہیں. اب ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ فارمل انسٹرکشنز دے رہی ہیں, لیکن آپ اسے سلام کا مطلب بھی بتائیں, حدیث بھی سنائیں ریوارڈ کے اوپر, کر کے دکھائیں نا. آپ جب گھر آتے ہیں آپ کے گھر میں بار بار سلام لیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, اور وہ بڑی ذرا عمر میں یہ ہوتا ہے, کیونکہ میرے نواسے اور وہ ہیں, تو وہ ہوتا کیا ہے کہ مغیرہ لے کے آئے بیٹے کو, تو اب سب سے پہلے تو ماں کا حق یہ ہے نا, بیٹا جاؤ ذرا دادوں کو جا کے پیار کرو. اب وہ بیچارہ ابھی انٹر ہو رہا ہے, ابھی دادوں کے ساتھ اس کی ریپو بھی نہیں بن رہی ہے. اب اس کو وہ کہے جا رہے ہیں کہ تمہاری اب میری. اسی طرح وہ جو ہے نا بیٹی کے بچے, بیٹا امی کو جا کے پاری کر کے آؤ نا, ذرا امی کو یہ دے کے آؤ نا. ویٹ کر رہے ہیں, بچوں کو ٹائم دیجیے, اسپیس دیجیے, ہم ہیومن لو. اچھا, وہ دادا اور دادی بھی جو ہے نا وہ بھی انسلٹیڈ فیل کرنے لگ جاتے ہیں, تمہارے بچے اب اتنا بھی نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. لیکن میں چاہتا ہوں یہ ساری باتیں ہم نے کی, میں چاہتا ہوں کہ اینڈ میں ہم ٹین ایجرس کو بھی اسپیسیفکلی اور باقیوں کو بھی ایڈوائز کریں کہ دیکھو, اگر آپ کے پیرنٹس کو نہیں سمجھ تھی
دیکھو نا وہ جس فیز میں تھے, جس وہ معاشرے کا حصہ ہیں, جس وہ کلچر کا حصہ تھے, تو ان سے بھی اتنا اوور ایکسپیکٹ کرنا کہ یہ جی بہت زیادہ سپر ڈپر سائیکالوجسٹ بن جائیں, ماہر نفسیات بن جائیں, ہماری ایک ایک چیز کو سمجھیں, آئی تھنک وہ بھی ذرا اوور رویہ ہے, اوور ریئیکشن ہے. اور اگر آپ کا باپ یا ماں اس کو ریئلائز کر رہی ہے ایٹ اے لیٹر اسٹیج اور کہہ رہی ہے مجھ سے غلطیاں ہوئی, تو لیٹ اٹ گو. کیا یہ اتنا مشکل ہے کہ جیسے آنٹی نے کہا آپ کو کہ نہیں مجھے تو ابھی تک نہیں بھولا, انہوں نے میرے ساتھ یہ کر دیا, انہوں نے میرے ساتھ وہ کر دیا, بھائی موو آن. بھائی میں نے اس میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اور ریکویسٹ بھی کروں گا ٹین ایجرس سے بھی, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ایموشنل ابیوز ہوا ہے یا فزیکل ابیوز ہوا ہے فرام دیئر پیرنٹس, میں ریکویسٹ یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں وہی بات جو میں پہلے بھی کر رہا تھا کہ آپ کو یہ شک نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے پیرنٹس آپ سے محبت کرتے ہیں. انہوں نے جو کچھ کیا نا وہ اپنے حساب سے, چاہے ان کا طریقہ آپ سمجھتے ہیں کہ غلط ہے, آپ سمجھ رہے ہیں, لیکن انہوں نے اپنے حساب سے آپ کی بہتری کے لیے کیا. اب ان سے غلطیاں ہوئی ہیں نا تو آپ ان کو اللہ کے لیے معاف کر دیں. اچھا, اور میں اس میں یہ بات ایک اور کہوں گی کہ آپ اف یو بین ابیوزڈ, ٹھیک ہے, ایموشنلی اور جو بھی ہے وائلنس کا وکٹم رہے ہیں وٹ ایور, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے, تو آپ کے پاس جو ہے نا سبق سیکھنے کا مرحلہ یہ ہے کہ ڈونٹ پاس اٹ آن. اگر آپ کو یہ اپنے وقت میں برا لگا تھا تو ایٹ لیسٹ آپ کو وہ کم از کم کام کبھی نہیں کرنا چاہیے. اور علی بھائی میں آخری ایڈوائز یہ دوں گا کہ نو ڈاؤٹ کہ جو ہم نے کیسز جو آج بات کی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ ابھی بھی وہ معاشرے کا ایک بہت کم حصہ ہے جو کہ اتنا زیادہ ٹاکسک ہے. صحیح. میں جنرلی ٹین ایجرس کو یہ ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے والدین غلطی پہ ہیں تو کم از کم 2 یا 3 دفعہ دوبارہ سوچیں کیا وہ واقعی غلطی پہ ہیں, انبائسڈ ہو کے. اور پھر میں یہاں پہ ایک بات اور کہوں گی محمد علی, جس کی اس وقت ہمیں بہت کمی محسوس ہو رہی ہے ذیشان, وہ جو ہمارے آپس کے جو فیملی روابط ہے نا وہ جو کم ہوتے جا رہے ہیں, وہ جو ہم کوالٹی ٹائم اسپینڈ کیا کرتے تھے سوشل میڈیا, اس کے ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ ہم پیرنٹس بھی اپنے بچوں سے, ہم وہ ایمپتھی کی آپ بات کر رہے تھے نا, اور آپ کے بقول کے ایمپتھی اور کنیکشن کے بغیر تو کچھ سوچنے کا تصور بھی نہیں کرے نا. تو بات یہ ہے کہ اس میں ہمیں پیرنٹس کو بھی, ہمیں لگتا ہے, ہم ماؤں کو اور ہمارے باپوں کو لگتا ہے کہ شاید ہماری رسپانسبلٹیز ایز پیرنٹس فرق ہیں. اور میرے پاس عموماً جو ہے نا جو تو اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس آتے ہیں, پلیز مار وار لیں لیکن ان کو سمجھا دیں, کہنے کا مطلب کہ میری والی جاب تم کر دو نا, ان کو پھونک مار دو, کو گھول بول کے پلا دو, ان کو 2 گھنٹے دو, ان کو 2. اچھا, حتیٰ کہ مدر جب مجھ سے پوچھتی ہیں, جب ان کے بچے زیادہ اوور کوسچن کرنے لگ جاتے ہیں نا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا جواب دیں. جیسے عبدالعلیم کہتے ہیں ریسرچ کریں نا, تو ماؤں کو ریسرچ کرنا مشکل لگتا ہے, تو کہتے ہیں آپ سے میں فون پہ بات کرا دوں, ایکسکیوز می دس از یور جاب, یو ہیو ٹو ڈو اٹ یور سیلف. تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی کوالٹی ٹائم کو بڑھانا چاہیے, فیملی جو کنیکشنس ہیں ان کو ہمیں کرنا چاہیے. اور اس کے لیے دیکھیے اگین ہم پیرنٹس ہیں, ہمیں سب سے پہلے انیشیٹو لینا پڑے گا. اپنے فیملی سسٹم کے اندر مل کے کھانے کا کوئی ایک تصور نکالیے, اگر پورے ہفتے, اگر ہفتے کو دنوں کو نہیں باؤنڈ کر سکتے, ہفتے میں 2 دفعہ کر لیجیے. اس کے لیے ایوری ون شوڈ گو اوور بورڈ, ٹھیک ہے. اور اس کے بغیر ہم نہیں سمجھ سکتے کہ ہم جب تک انسٹرکشنز کلیئر نہیں ہوں گی تو باپ اور ماں اپنے خوابوں کی تعبیر کیسے کرا سکتے ہیں. تو اس کے لیے ورکنگ کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی. ہم ٹیچر سے پوچھیے, ہم وہ لیسن پلاننگ کرتے کرتے ہمارے دماغ کا پانی کیسے نکل جاتا ہے. پڑھانا تو اتنا سا ہوتا ہے, کام اتنا پیچھے ہوتا ہے. تو جو یہ دنیا کے پکے ٹھکے اصول ہے صرف فیملی کے اوپر آ کے نل ہو جاتا ہے. اس کو میں آنٹی کو میں سیکنڈ کروں گا اس بات میں کہ دیکھیں کوالٹی ٹائم جو ہے نا وہ آپ کی پیرنٹنگ کی بیسس ہے, فرام بگننگ ٹل اینڈ, جب تک آپ کی پیرنٹنگ ہے وہ اس کی بیسس ہے. میں نا اسٹوری سناتا ہوں, ایک ریئل اسٹوری ہے. ایک فادر تھے, وہ کوئی بزنس مین تھے, بہت زیادہ بزی تھے, بہت زیادہ اوور آکوپائڈ تھے. ان کے بیٹے نے نا ان سے اکثر بات کرنی ہوتی, ملنا ہوتا, ٹین ایجر تھا وہ بھی, تو وہ کہتے تھے بیٹا میں ابھی بزی ہوں, میں ذرا کام کر رہا ہوں, بیٹا میں آفس جا رہا ہوں, تو بالکل ٹائم نہیں ملتا تھا اسے. اس نے نا ایک دن ابو سے پوچھا, ابو آپ پر آر کتنا ارن کرتے ہیں, ہاؤ ڈو یو میک ان 1 hour. تو وہ انہوں نے بتایا اماؤنٹ بتا دی اتنی ہے. تو بچہ کیا کرتا, اس نے جو اسے پاکٹ منی ملتی تھی نا اسے سیو کر کے نا وہ اپنے پاس محفوظ رکھتا رہا. پھر اس نے تقریباً 1-1.5 ماہ بعد جب پیسے اکٹھے ہو گئے نا, اس نے کہا ابو یہ آپ کے جو پر آر کے ہے نا ارننگ وہ ہے, آپ پلیز مجھے 1 گھنٹہ دے دیں. تو ہم نے کوالٹی ٹائم دیا ہی نہیں اپنے بچے کو. ہمارا کنیکشن کیسے ڈیولپ ہوگا, بچہ کیسے ہمارے, دیکھیں علی بھائی مجھے آپ خود بتائیں, جو دوست ہیں, 2 دوست ہوتے ہیں, وہ کیسے دوست بنتے ہیں, ان کی دوستی جو مضبوط اچھی ہوتی ہے وہ کیوں ہوتی ہے, کوالٹی ٹائم دیتے ہیں. میں اپنے دوست کو بات بتا رہا ہوں, میری بڑی توجہ سے سنے گا اور انٹرسٹ لے گا, مجھے نظر آئے گا اس میں کہ یار وہ ہی از لائل ٹو می. آپ کی بڑی مصروفیات ہیں, لائف از ویری بزی, کافی ظاہر سی بات ہے مجبوریاں بھی ہوتی ہیں, لیکن جو بھی ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کوالٹی ٹائم دیا کرتے تھے, روزانہ کی بنیادوں پہ دیتے تھے. ایگزیکٹلی, اور سب سے زیادہ بزی تھے. اتنی بڑی پوری امت کی ذمہ داری آپ کے اوپر کتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے. اور علی میں یہ بات کہوں گی, یہ تو انویسٹمنٹ ہے, آپ کی اولاد سے بڑی انویسٹمنٹ کون سی ہے. تو اس پر آپ جو ہے نا خرچہ نہیں کرنا چاہ رہے, بس سسٹم کا لگے بندے میں اندر چلا جائے. مطلب پرائرٹی چینج ہوگی نا, پرائرٹی اس کے میں ارن کر لوں بہت زیادہ, جو آپ کی انویسٹمنٹ ہے, جس نے آپ کی آخرت سنوارنی ہے, دنیا تو تھوڑی سی ہے نا, تو آپ اسے اگنور کر کے اپنی پرائرٹی شفٹ کر دیا آپ نے میٹیریلسٹک چیزوں پہ. تو میں سمجھتا ہوں ٹاپک تو بہت لمبا ہے, لیکن وی آر رننگ آؤٹ آف ٹائم, تو بس ہم پوائنٹ اپ کریں گے, دعا دیں گے. اور میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں نے بہت اچھا دونوں سائڈس کا مقدمہ پیش کیا. پیرنٹس کو بھی ریئلائز کرنا چاہیے اپنی غلطیاں, اور یہ کہ ڈیمیج نہ کریں بچوں کو. آن دی ادر ہینڈ ٹین ایجرس کو بھی ایکسپوز کیا آنٹی نے اسپیشلی, تو اچھا ہے, ٹین ایجرس کو بھی ایک ویک اپ کال جانی چاہیے اور سمجھنا چاہیے دونوں پارٹیز کو.
باقی اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں جو ہے ان کو بھی نیک بنائے، صالح بنائے، سب جو پریشان اور پیرنٹ ہوڈ کا حق ادا کرنے کی توفیق دے. آمین. میں ایک دعا کیا کرتا ہوں علی، میں ایک دعا کیا کرتا ہوں، قرآن کی دعا ہے نا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. تو میں نارملی ایک دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری اولاد کو تو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہمیں اپنی اولاد کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، کہ وہ بھی بہت ضروری ہے. بیوٹیفل. جزاک اللہ خیر. انشاءاللہ سی یو ان انادر پوڈکاسٹ. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم.